ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ یوم اردو کے سیمینار میں اقبال کی تصویر پر ہنگامہ۔ بنارس ہندو یونیورسٹی نے آن لائن سیمینار کے پوسٹر پر علامہ اقبال کی تصویر استعمال کرنے کی تفتیش کا حکم دیا ہے۔ شعبہ اردو کے سربراہ کو متنبع کیا گیا ہے، جس کے بعد انہوں نے غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی طلب کی ہے۔ شمالی بھارت کی معروف بنارس ہندو یونیورسٹی BHU میں 9 نومبر منگل کے روز یوم اردو کی مناسبت سے ایک آن لائن سیمینار تھا، جس کے لیے منتظمین نے شاعر مشرق کہلائے جانے والے علامہ اقبال کی ایک تصویر استعمال کی۔ 9 نومبر کے دن ہی اقبال کا یوم پیدائش بھی ہوتا ہے اور اسی مناسبت سے اردو کے پروگرام میں عموماً اقبال کی تصویر استعمال بھی ہوتی ہے، لیکن بھارت میں سخت گیر ہندو نظریاتی تنظیم RSS سے وابستہ طلباء تنظیم اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد ABP کو اس بات پر سخت اعتراض تھا کہ سیمینار کے پوسٹر پر یونیورسٹی کے بانی پنڈت مدن موہن مالویہ کی تصویر کے بجائے اقبال کی تصویر کیوں لگائی گئی۔ تنظیم نے اس پر ہنگامہ کیا اور اس طرح شاعر محمد اقبال کی تصویر کو ہٹا دیا گیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے اس حوالے سے شعبہ اردو کے سربراہ پروفیسر آفتاب احمد کو متنبع کرتے ہوئے ایک وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے اور اس پورے معاملے کی تفتیش کا حکم دیا گیا ہے۔ تفتیش کرنے والی کمیٹی کو 3 دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس دوران پروفیسر آفتاب نے واقعے پر معذرت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا مقصد کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا۔ شعبہ اردو کا موقف بہرحال آن لائن سیمینار شاعر اقبال کی تصویر کے بغیر ہوا۔ بھارتی میڈیا میں پروفیسر آفتاب احمد کے بعض بیانات ضرور شائع ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارت میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقسیم ہند کے بعد اقبال پاکستان چلے گئے تھے، جبکہ اقبال کا انتقال تقسیم سے کافی پہلے سن 1938 میں ہی ہو گیا تھا۔ ہم اقبال کے بارے میں ایک شاعر اور ادیب کی حیثیت سے پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، جنہوں نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان جیسا قومی ترانہ لکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی شاعری کے بارے میں تو ہندی یونیورسٹیوں میں بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ ولیم شیکسپیئر کو پڑھ کر کوئی برطانوی نہیں بن جاتا ہے۔ اقبال نے تو اپنی شاعری میں رام کو امام ہند کہا ہے۔ ہندو تنظیموں کا اعتراض اقبال کا ترانہ ہندی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بھارتی پارلیمان میں بھی گایا جاتا ہے اور بہت سے رہنما کئی بار اپنے خطاب میں ان کے اشعار کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ تاہم سخت گیر ہندو تنظیمیں ان کو پاکستان نواز سمجھتے ہیں اور انہیں پسند نہیں کرتے۔ RSS کی طلبہ تنظیم نے اس حوالے سے یونیورسٹی کو ایک میمورنڈم پیش کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بنارس ہندو یونیورسٹی میں پاکستانی رہنما کی قصیدہ کہانی قابل افسوس بات ہے۔ بھارت کی ایسی ہندو تنظیمیں عام طور پر اردو کو بھی مسلمانوں کی زبان کہتی ہیں اور ان کے نزدیک اردو ہندوؤں کی تہذیب کی عکاس نہیں ہے۔ ہندو تنظیمیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی تصویر رکھنے پر بھی کئی بار اعتراض کر چکی ہیں اور اس پر بھی کافی ہنگامہ ہو چکا ہے۔ بھارت اور امریکہ دفاعی ٹیکنالوجی میں تعاون پر متفق۔ ہندوستان اور امریکہ نے دفاعی ٹیکنالوجی کے تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ گروپ کی گزشتہ میٹنگ کے بعد ایئر سسٹمز کے تحت ایئر لانچ کیے گئے بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑی کے پہلے منصوبے پر بھی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ہائی ٹیکنالوجی کی ترقی کو مزید فروغ دینے کے لیے ڈیفنس انڈسٹری کوآپریشن فورم نے ورچوئل ایکسپو بھی منعقد کیا۔ ڈیفنس ٹیکنالوجی اینڈ ٹریڈ انیشیٹو DTTI گروپ کا مقصد دفاعی آلات کی مشترکہ پیداوار اور مشترکہ ترقی کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان 11ویں دفاعی ٹیکنالوجی اور تجارتی اقدام DTTI گروپ کی ورچوئل میٹنگ کی مشترکہ صدارت وزارت دفاع کے سیکرٹری راج کمار اور امریکی محکمہ دفاع کے سینئر دفاعی انڈر سیکرٹری مسٹر گریگری کوسنر
चांसलर ने की। DTTI ग्रुप की मीटिंगें आमतौर पर भारत और अमेरिका के दरमियान बारी बारी से एक दूसरे के यहाँ साल में 2 बार मुनक़िद की जाती हैं। ये मीटिंग कोरोना वबा की वजह से मुसलसल दूसरी बार वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से मुनक़िद की गई थी। DTTI ग्रुप की पिछली मीटिंग के बाद सितंबर 2020 में तश्कील पाने वाले मुश्तरका वर्किंग ग्रुप ने एयर सिस्टम्स के तहत एयर लॉन्च बगैर पायलट फजाई गाड़ी के पहले मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जो DTTI के लिए एक बड़ी कामयाबी है। DTTI ग्रुप का मकसद 2 तरफा दिफाई तिजारती ताल्लुकात में मुसलसल क़यादत पर तवज्जो मरकूज करना और दिफाई आलात की मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तरक्की के मौक़े पैदा करना है। DTTI के तहत ज़मीनी, बहरी, फ़ज़ाई और तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की टेक्नोलॉजीज़ पर तवज्जो मरकूज करने वाले 4 मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स कायम किए गए हैं, ताकि इनके डोमेन्स में बाहमी तौर पर मुत्तफ़िका मंसूबों को फ़रोग़ दिया जा सके। गुजरात फसादात में नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट के खिलाफ अर्जी, ज़किया जाफरी ने SIT पर उठाए सवाल। गुजरात में साल 2002 में होने वाले मुस्लिम मुखालिफ फसादात के सिलसिले में उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर समाअत के दौरान ज़किया जाफरी ने SIT की तफ्तीश पर सवाल उठाए हैं। ज़किया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि SIT ने तरीक़े कार पर अमल नहीं किया। ज़किया जाफरी की जानिब से पेश होने वाले वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले में SIT ने CDR की जांच नहीं की, गवाहान से बात नहीं की, फोन की जांच नहीं की गई, तो आखिर किस बुनियाद पर हतमी रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि गुलबर्गा सोसाइटी के वाक़े में धमाका खेज मादा लाने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर SIT गुलबर्गा मामले को देख रही थी तो वो तमाम मामलात की तफ्तीश क्यों कर रही थी। वहीं SIT की जानिब से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने अर्जी गुजारों की जानिब से दी गई दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में की गई शिकायत पर जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, जिसके बाद SIT ने मामले में हतमी रिपोर्ट दाखिल कर दी। कपिल सिब्बल ने कहा कि कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की जानिब से दाखिल अर्जी पर नजर डालें तो वाज़ेह हो जाता है कि SIT का मकसद सिर्फ गुलबर्गा नहीं था, बल्कि लोगों के मजहबी जज्बात भड़काकर अपनी हुकूमत के लिए जरखेज मिट्टी तैयार करते हैं। जिस मामले की शिकायत दर्ज की गई थी उस पर अदालत ने कहा कि मामले की जांच करें, मुल्जिमान पर मुकदमा चलाएं या हतमी रिपोर्ट दाखिल करें। इसके बाद मामले की जांच मोहरबंद रिपोर्ट के जरिए पेश की गई। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारी अर्जी के बावजूद मजिस्ट्रेट ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि हमने अपनी अर्जी में निजी चैनल के स्टिंग के कुछ हिस्सों का भी तस्करा किया था। जब तक आप सबूतों की जांच नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई भी अदालत, मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि साजिश रची गई थी या नहीं। ख्याल रहे कि ज़किया जाफरी कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी की अहलिया हैं, जिनका अहमदाबाद में गुलबर्गा सोसाइटी में कत्ल कर दिया गया था। गुज़िश्ता समाअत के दौरान ज़किया जाफरी की तरफ से पेश कपिल सिब्बल ने कहा था कि जांच एजेंसियों ने गुजरात फसादात के मामले में मुल्जिमान की मदद की थी। मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। ममलिकत में मौसम बदल रहा है। माह रवां की इब्तिदा से हल्की सर्दी शुरू हो चुकी है, जिसके नतीजे में लोग इन्फ्लुएंजा का शिकार हो रहे हैं। इस सिलसिले में सऊदी वजारत सेहत ने ममलिकत भर में मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के लिए आगाही मुहिम का आगाज किया है। इन्फ्लुएंजा से ज्यादा मुतासिर होने वाले जुमरों में मुअम्मर अफराद, ला इलाज अमराज में मुब्तला लोग, कमजोर मदाफती निज़ाम, हामिला ख़वातीन, सेहत कारकुनान और माशरे के आम अफराद शामिल होंगे। वजारत सेहत ने बयान में कहा कि मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन मुवस्सिर और मुफ्त है, इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। बरसा बरस से दुनिया भर के मुल्कों में ये वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है और ये मुवस्सिर साबित हो रही है। वजारत सेहत का कहना है कि बेहतर होगा कि ज्यादा से ज्यादा अफराद हेल्थ सेंटर्स पहुँच कर मौसमी इन्फ्लुएंजा
انفلوئنزا ویکسین حاصل کریں. اس سے متاثرین کی شرح کم ہوگی اور موسمی انفلوئنزا سے ہسپتال میں علاج کرنے والوں کی تعداد میں کمی ہوگی. وزارت صحت نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ قریب ترین ہیلتھ سینٹر سے موسمی انفلوئنزا ویکسین حاصل کر لیں. وزارت صحت نے موسمی انفلوئنزا سے بچنے کے لیے کچھ مشورے بھی دیے ہیں. وزارت کا کہنا ہے کہ ویکسین حاصل کریں, ازدحام والے مقام پر جانے سے گریز کریں, ہاتھ اچھی طرح سے صاف کرتے رہیں, آنکھوں اور منہ کو براہ راست چھونے سے پرہیز کریں, چھینک آتے وقت ٹیشو پیپر کا استعمال کریں اور جگہ کی صفائی کا خیال رکھیں. پروگرام کہانی در کہانی میں ناصر عظیم کا افسانچہ سماعت فرمائیے گا. میں ناصر عظیم شہر گلبرگہ ریاست کرناٹکا سے. افسانچے کا عنوان ہے خواہش. میری بات مان لو, تم یہ پانی کی بوندوں کو پکڑنے کی ضد نہ کرو کہ پانی کی بوندوں کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے, انہیں درد کی طرح حاصل نہیں کیا جا سکتا. انسان کے دل میں کتنی خواہشات ہوتی ہیں جن کی تکمیل ہر وقت ممکن نہیں ہوتی, مگر مجھے بارش میں بھیگنا اچھا لگتا ہے. جب بھی کوئی پانی کا قطرہ میرے جسم پر پڑتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے تمہارا نام لے کر مجھ پر پھول پھینکا ہو. پانی میں کھیلنا میرا شوق رہا ہے اور اس کی بوندوں کو پکڑنا جنون بن گیا ہے. تم نے کبھی چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے جو پوری ایمانداری کے ساتھ بارش میں کھیلتے ہیں؟ نہ انہیں بجلی گرنے کا ڈر ہوتا ہے, نہ ہی تیز ہواؤں کا. وہ تو اپنے لباس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. مگر بچوں میں اور تم میں فرق ہے نا؟ کیا کہا تم نے فرق؟ ہاں ہے فرق. ایک حقیقت بھی ساتھ ہے کہ ہر انسان, چاہے وہ کتنا بھی سیانہ ہو, اپنی عمر کے کس بھی موڑ پر ہو, اس میں اس کا بچپن زندہ رہتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو تم کیوں میرے ساتھ پانی میں بھیگ رہی ہو؟ دیکھو, اب یہ نہ کہنا کہ تمہارے اصرار پر میں آئی ہوں. ایسے ہی بہانوں سے انسان خود کو بہلاتا ہے. ایک مزے کی بات تم کو بتاؤں, جانے دو, تم کو اچھا نہیں لگے گا. بس تم آج کچھ زیادہ ہی بول رہے ہو. میں یہ نہیں جانتی کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو. میں تو بس یہی کہوں گی کہ تم ایسی خواہش نہ کرو جو مکمل نہ ہو. کیا تم تتلی کو پکڑنے کے بجائے اس کے رنگ کو پکڑ سکتے ہو؟